جو اوور پروٹیکٹیو کی بات ہوئی نا، آج کل تو ساسیں جو ہیں وہ زیادہ تر وہ تویز کروا رہی ہیں اپنے داماد پہ اس کو قابو کرنے کے لیے. اور کچھ داماد ایسے ہوتے ہیں جو دل کا بھید لیتے ہیں، ساس سے لیتے ہیں، گھر والوں سے لیتے ہیں، بہنوں سے لیتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے بیوی کو تانا مارتے ہیں کہ تمہاری ماں نے خود بتایا تھا کہ یہ کام نہیں کرتی رہی تھی اور یہ سوتی رہتی تھی، ٹھیک ہے، یا پھر یہ دیر سے آتی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کا فلانی کزن کے ساتھ جو ہے نا تمہاری جو ہے نا رشتہ پکا ہو رہا تھا تو تم بھی پسند کرتی تھی اس کو، تمہاری ماں نے بتایا مجھے، تم بھی پسند کرتی ہوگی ہے نا، اس لیے میرے ساتھ خوش نہیں ہو. ایسی ایسی باتیں دل بھید لے کے پھر اس کو تانا مارنا اس کی پچھلی لائف کا. اور وہ بیٹھ کے ساس جو ہے وہ اس لیے بتا دیتی ہے اپنے داماد کو کہ اس کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی میں اپنی بیٹی کے لیے بہتر کر رہی ہوں مگر وہ اپنی بیٹی کے لیے قبر کھود رہی ہوتی ہے اس وقت شاید. جی بالکل ایسا ہوتا ہے. اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جو داماد ہے وہ آپ کا بالکل ایک طرح سے بیٹا ہی ہے، وہ آؤٹ سائڈر نہیں ہے یہ. لیکن اب بات یہ ہے کہ بیٹے کو کس حد تک باتیں بتانی چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ عورتوں کو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اپنے سگے بیٹوں سے بھی چھپانی چاہیے، ان کو نہیں بتانی چاہیے نا، کیونکہ ایک میل مینٹیلٹی ہے، ایک فیمیل مینٹیلٹی ہے، ایک جینڈر ڈفرینسز تو ہیں. تو ساس کو سیکریٹلی جو داماد کے بیہیویئرز ہیں وہ آبزرو کرنے چاہیے. لیکن چاہے دیکھیں نا، داماد ایک ایسا رشتہ ہے جو نا اس کو الٹتا پلٹتا ٹائم نہیں لگتا. آج بالکل ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کل 180 ڈگری پہ پلٹ جائے. تو یہ آپ کو چاہیے کہ چاہے وہ جتنا مرضی دل کا اچھا ہے اس کو ایسی باتیں ہمیں نہیں بتانی چاہیے. ہاں لیکن مسئلہ یہ نا آج کل یہ تو باتیں بیٹی کی تو چھوڑے نا، یہ باتیں تو ہو گئی آج کل. اس میں بھی قصور ساسوں کا. وہ پتہ کیا کرتی ہیں، وہ سب سے پہلے داماد کو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ جو تمہارے سسر ہے نا سسر، وہ یہ کوئی اچھا بندہ نہیں ہے، وہ یہ میں ہی ہوں اس کے ساتھ گزارا کر گئی ہوں، نہیں تو اس کے ساتھ کسی عورت نے گزارا کرنا تھا. اب کچھ ساسوں کی فیورٹ ہابی ہوتی ہے یہ جو بھی ان کو ملے اپنے میاں کی برائیاں کرنا. اب داماد آ گیا سامنے اور گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے، کھانا پینا کھا لیا، اس نے کہا امی آپ کیسی ہیں؟ او بیٹا کیا بتاؤں، یہ جو تمہارے ابو ہیں انہوں نے ہی ساری عمر میرا ٹکنا بھاری کیا ہوا ہے، میں کیا بتاؤں، انہی سے میرا ہی گزارا کر گئی ہوں، نہیں تو یہ بندہ اس قابل ہی نہیں تھا وغیرہ وغیرہ. اب وہ داماد کو آپ نے جب یہ باتیں شروع ہوئی، اس کے بعد پھر بیٹی کی بھی، پھر سارے آپ کے ادھر ادھر کے ساری باتیں بولتے بولتے اس کو ساری چیزیں بتا دی. اب کیا ہوا، ظاہری بات ہے وہ داماد جو ہے وہ اپنی بیوی کو، آپ کی بیٹی کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے آپ نے اس کو نا ہاتھ میں پتے دے دیے. اب وہ چاہے بالکل بڑا اچھا ہے لیکن کسی ٹائم پہ وہ کہے گا ہاں تمہاری ماں نے تو یہ کہا تھا. اور اچھا جب بیوی کی اور شوہر کی لڑائی ہوتی ہے سب سے پہلے آج کل یہ بھی تانا مارتے ہیں، نہ ساری عمر تمہاری ماں کی تمہارے باپ کے ساتھ بنی اور تمہاری ماں نے بھی تمہاری تربیت ایسے ہی کی ہے، اسی وجہ سے تم جو ہے وہ میرے ساتھ نہیں لڑتے. بلکہ یہاں تک باتیں یہاں ہوتی ہیں کہ اب یہ بات چل رہی ہے نا لوگوں میں، کہتے ہیں نہ تمہاری ماں ٹکی ساری عمر، نہ ہی تم نے ٹکنا ہے، نہ تمہاری ماں بسی ہے نہ ہی تم نے بسنا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ جو سارا آپ بھید دیتے ہیں. آپ دیکھیں یہ بہت ساری ساسوں کی فیورٹ ہابی ہے اپنے میاں کی برائی کرنا اپنے داماد کے ساتھ، کہ یہ تو ایسا. اچھا اس میں پھر اس کا دوسرا اینگل یہ بھی ہوتا ہے کہ ساس ہے وہ اپنے میاں کے ساتھ تھوڑا بہت جھگڑا وگڑا ہوتا رہا، کبھی اس نے جواب دے دیا، کبھی برداشت کر لیا، لیکن جب برداشت کیا جو ساس کو لگتا تھا، جو آنٹی کو لگتا تھا کہ میں نے اپنے میاں کو بھی ٹھیک طرح سے چابی نہیں دی، یہ چابی رہ گئی ہے، مجھے اگر پہلے پتا ہوتا تو میں اس کو دو اور سناتی. وہ بیٹی کو کہہ رہی ہوتی، بیٹی میری پیاری بیٹی میری بات سن، میں نے تیرے باپ کے ساتھ ایسے گزارا کر لیا، تو نے نہیں کرنا. جو اپنی فرسٹریشن ہے نا، جو اپنے بیچارے میاں شریف آدمی پہ نہیں نکال سکی، وہ کیا کرتی ہیں، وہ جا کے اپنی بیٹی کو کہتی ہیں اس کو اس طرح سے کر، اس کی اس طرح سے چابی گھما، یہ بات اس کے ساتھ کر، اس کو ایسے کر. اچھا پھر بتا کیا کہا تھا اس نے، تم نے آگے سے کیا کہا؟ نہیں 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 اس دفعہ غلط ہو گیا، اس دفعہ میچ ہار رہے ہیں ہم، ٹھہر جا میں بھی آتی ہوں. ہم دونوں مل کے جو ہے نا وہ جواب دیتے ہیں. اب وہ جو داماد بیچارہ ہے وہ ظاہری بات ہے بیچارہ ہی ہے کہ وہ کیا کرے، وہ کس کو خوش رکھے. تو آج کا جو دور ہے ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا، کیا آج وہ پلیٹس نکلتی ہیں، اسپیشل برتن کراکری نکلتی ہے جب داماد گھر میں آتے ہیں، اسپیشل برتن نکلتے ہوتے تھے نا جو خاص طور پہ سجائے ہوئے ہوتے تھے، رکھے ہوئے ہوتے تھے، داماد کے آنے پہ نکلتے تھے؟ نہیں جی آج کل نہیں نہ نکلتے. آج کل وہ
پہلے جیسے موسم اب تو آتے نہیں ہیں, آج کل بارشوں میں ہاں. پہلے جیسی وہ باتیں نہیں ہیں, واہ. کچھ شاید ٹریڈیشنل لوگ ایسے کرتے ہوں, لیکن آج کل داماد کا وہی ہے, اچھا آ گیا ہے چل ٹھیک ہے آجا, کھانا پکایا ہوا ہے 2 روٹیاں تیری بھی اتروا دوں, اچھا باہر سے آرڈر کر لیں, اچھا کیا کھانا ہے چل ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, وہ داماد اور وہ جو بیوی اور ہسبینڈ ہے وہ بیٹھ کے موبائل. آج کل یہ بھی تو مسئلہ بڑا ہے نا کہ آج کل ساسوں کو موبائل نے بڑا خراب کیا ہوا ہے. دور کیا, آج کل انہوں نے کیوں برتن نکالنے, یا جی اچھے اچھے کھانے پکانے, پہلے وہ ہوتا تھا وہ 3-4 طرح کے زردے پکاتی تھیں اور اچھے اچھے کھانے پکاتی تھی. آج کل کیا, آج کل تو ساس کہہ رہی ہے جی میں نے جی بس تھوڑا بہت کر کے تو میرا جی موبائل جو ہے مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اچھا آج کل جب داماد آتا ہے گھر میں تو سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے یا پھر گھر کی صفائی؟ ایکسائٹمنٹ تو آج کل نا لوگوں کو ہوتی نہیں ہے داماد داماد کے کے گھر آنے کی جانے. ایکسائٹمنٹ یا پھر گھر مطلب گندا سندا ہے بس تو بس گھر صفائی میں تھوڑی عزت بہت رہ صفائی جائے. جیسے نہیں ہاں. کاسمیٹک میئرز آج کل لیے جاتے ہیں. آج کل نا وہ کہتے ہیں کہ جی داماد صاحب اپنے گھر میں رہیں, ہماری بیٹی کو بھی اپنے گھر میں رکھے. اب وہ خلوص وغیرہ نہیں رہ گئے, اب تو نا ایک جیسے ایک فریضہ, زبردستی کا فریضہ جو ہوتا ہے نا وہ نبھایا جا رہا ہے. آج کل تو جو اس کے جو سالے سالیاں ہیں وہ بھی کہتے ہیں اچھا جی وہ آ رہے ہیں, اچھا چلیں ٹھیک ہے جی پھر کچھ کر لیتے ہیں, اچھا امی میرے کمرے میں نہیں سوئیں گے اگر گھر چھوٹا ہے, میں اپنی پرائیویسی شیئر نہیں کروں گا. تو آج کل تو آپ دیکھیں کہ آج کل یہ ایشو ہے کہ داماد ایک سے دوسرے دن گھر میں رہ جائے تو وہ سب کے منہ بن جاتے ہیں, وہ کبھی جا کیوں نہیں رہا یہ یہاں سے, اگر ایون کہ دور سے بھی آیا ہو. دیکھیں نا اگر دور سے داماد آیا ہے, بیٹی ہے کوئی لاہور کراچی دور کی اگر ہے تو آنے جانے میں ٹائم لگتا ہے. ظاہری بات ہے ایسے تو نہیں کر سکتے کہ وہ بیچارے 2 دن کا سفر کر کے آئے ہیں. اچھا ہر لڑائی میں داماد کو ہی ولن کیوں بنا دیا جاتا ہے؟ چاہے کسی کی طرف سے بھی لڑائی ہو, گھر میں کوئی بھی وجہ ہو, مگر لڑائی کے ٹائم پہ جو ولن کیریکٹر ہے وہ داماد ہی ہوتا ہے. وائی از دیٹ؟ دیکھیں داماد اس طرح سے ہے نا کہ ایک تو مرد جو ہے نا بیچارے, اس میں مرد بیچارہ ہے نا وہ بول کے غصہ کر کے جو ہے وہ ولن بن جاتا ہے. وہ داماد بھی ایسے بڑی بڑی باتیں کر کے وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی بڑی باتیں کر کے مجھے بہت سنا جا رہا ہے, لیکن وہ بالکل نا جس کو کہتے ہیں نا فیملی میں گندا ہو رہا ہوتا ہے. ساس کے پاس ذرا وہ ظاہری بات ہے میچور ہوتی ہے نا, انہوں نے زندگی کی سارے اپس اینڈ ڈاؤن دیکھے ہوتے ہیں, انہوں نے یہ جو اس طرح کے میچز ہیں, یہ جو لڑائی والے میچز ہیں, یہ جو صلح جھگڑنا پھر روٹنا پھر منانا, وہ انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی ہوتی ہیں. تو وہ اب بالکل ایسے کر کے نا وہ رو کے اور دھیمے دھیمے ایسے کر کے داماد کو ولن بناتی ہیں. ان کو آج کل کی ساسوں کو تجربہ بڑا ہوتا ہے داماد کو ولن بنانے کا. اور یہ جو اوور پروٹیکٹیو مدرز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا یہ اپنی بیٹی کا گھر خود خراب کر دیتی ہیں؟ آج کل بیٹیوں کا گھر ہی مدرز خراب کر رہی ہیں. سب سے بڑی وجہ ہی مدرز ہیں کہ اس کو انگلی پکڑ کے چلا رہی ہیں کہ ایسے کرو ویسے کرو, ایسے سانس لو, ایسے اٹھو, ایسے جواب دو, ایسے منہ کا اشارہ کرو. اچھا اب یہاں تک کرتی ہیں کہ تمہاری ساس نے تمہیں یہ کہا تھا تو تم نے آگے سے ایسے منہ کیوں بنایا تھا, تم نے آگے سے کیوں نہیں کیا, یہاں تک ایک بار دوبارہ کر دیں گے. نہیں اب میں تو جس کے بارے میں ساس ناراض ہو جائیں گی نا, تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ اچھا نہیں یہ میں ریئل واقعہ بتاتا ہوں. ایک خود مجھے ہسبینڈ نے بتایا, انہوں نے کہا جی میری بیوی کے ساتھ میری لڑائی ہوئی تو عام طور پہ ہماری ہوتی ہے 1-2 دن ہوتے ہیں, صلح ہو جاتے ہیں. کہتا ہے تیسرے دن اس دفعہ کیا ہوا, جب بھی میری بیوی میرے سامنے سے گزرتی ہے, خاص طور پہ میری ماں کے سامنے سے گزرتی ہے, ہمارے کسی بھی رشتہ دار کے وہ جو گھر میں رہتے ہیں ان کے سامنے سے گزرتی ہے, تو دیکھ کے ایسے کر کے گزرتی ہے. اچھا میں اب اس چیز پہ حیران, میں نے کہا پہلے بھی کبھی کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب یہ ماں نے سکھایا ہے, اس کی ماں جو ہے یہ ورڈز سے اس کے کہ اس کی ماں نے اس کے چھوٹے چھوٹے جو اشارے بھی سکھائے ہیں کہ بیٹا ایسے قابو کرنا ہے. اور پھر یہاں بھی بات نہیں ختم ہوتی, جو اوور پروٹیکٹیو کی بات ہوئی نا, آج کل تو ساسیں جو ہیں وہ زیادہ تر وہ تویز کروا رہی ہیں اپنے داماد پہ اس کو قابو کرنے کے لیے.